کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ مطلب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی۔ لیکن پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوف زدہ کیوں تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنا ڈر خوف کیوں تھا؟ کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا سے پہلے ایک جنگ کی تھی اور اس جنگ میں ایک ہی حملے میں یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدر ہی ہے۔ لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ، یہ سارا واقعہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ صفین تھی، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مولا عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی فوج کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لرزا دیا تھا۔ 37 ہجری جنگ صفین، حضرت عباس علیہ السلام نے ایک طرف شامی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر علیہ السلام اور حضرت عون علیہ السلام آگے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت جعفر علیہ السلام کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائیں کہ اگر میں آپ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ لشکر کی طرف کی اور فرمایا، بابا آپ اپنا گھوڑا دیں، اپنی تلوار دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 1,500 کا لشکر دیں، میں 1.5 لاکھ کے لشکر کو ہراؤں گا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مگر آپ مغربین کی نماز پڑھا کر مصلی نہ چھوڑیں گے کہ میں 2.5 لاکھ کا قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے حضرت علی امام علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت علی امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، مگر مغربین تک میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عون آگے آئے اور حضرت عون نے فرمایا، بابا پھر مجھے بھیج دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت عون نے فرمایا، بھائی نے 1,500 مانگا، مجھے آپ 1,000 کا لشکر دیں، گھوڑا اپنا دیں، تلوار بھی اپنی دیں۔ فجر آپ پڑھا چکے، ظہرین آپ پڑھا کر آپ میرے دادا کی تسبیح مصلی پر رکھیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ کا قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ آؤں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے سن کر اپنے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ کی جرأت کو بھی سلام، مگر ظہرین کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام آگے آئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال عباس، آپ بتائیے آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا بھائی جعفر نے 1,500 مانگا، بھائی عون نے 1,000 مانگا، مجھے آپ کی قسم، مجھے نہ 1,500 چاہیے، نہ 1,000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے۔
حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر 2.5 لاکھ کے لشکر کو ختم کرنے میں آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ تو حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے آپ کی قسم، میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا آخری صف میں جاؤں گا، آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑا دوں تو مجھے علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا اور حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، دنیا کی نظروں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا امامہ حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر، حضرت امام علی علیہ السلام کی چادر حضرت عباس علیہ السلام کے دوش پر۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مولا عباس علیہ السلام میدان میں آئے، ایک طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے، دوسری طرف 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 11 سے 13 سال تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ لشکر 2.5 لاکھ کا تھا اور بعض کا کہنا ہے کہ 1,20,000 کا لشکر پہلی بار آیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں، یہاں پر میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی تھی، صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ کے لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے کون ہے یہ کون ہے جو 2.5 لاکھ کے لشکر کو پکار رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اس کو ڈر نہیں لگتا؟ اتنے میں ایک قریب نامی شخص باہر آیا اور چلتا چلتا یا پہچانتا آ رہا ہے۔ سامنے آ کر پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی اور میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے اور عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلاتی ہیں۔ 1,000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضب کا تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا اور یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر، نہ پسینہ، نہ خوف۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتاتے۔ تو جب حضرت عباس علیہ السلام نے بتایا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں تو قریب ہکا بکا رہ ہو گیا اور بولا تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ تو عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا نے مجھے کبھی بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں۔ پہلے کبھی نہیں لڑے؟ فرمایا نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا۔ اگلے لمحے قریب نے سوچا اگر یہ پہلی دفعہ لڑنے آیا ہے تو چہرہ بھی علی جیسا، بولتا بھی علی جیسا ہے تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہوگا۔ اب قریب نے سوچا کہ مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے آہستہ آہستہ پیچھے مڑنا شروع کر دیا۔ قریب قدم ہٹا رہا تھا، مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قریب کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا اور اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا واپس جاؤں گا تو سب ہنسیں گے کہ قریب اتنا طاقتور ایک بچے سے ڈر کر واپس آ گیا۔
कुरैब ने अपनी तलवार निकाल ली और फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती और तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के खून को चखा है। आओ, आगे आओ, मुकाबला करो। कोई बहाना ना मिला और कहता है कि तुम अभी छोटे हो। ये कहना था कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सफ़ीन की मिट्टी पर आए और कुरैब पर अपनी तलवार के वार करने लगे। कुरैब ने भी वार किए। हज़रत गाज़ी अब्बास उन वारों से बचकर कुरैब को गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर फेंका और कुरैब के सीने पर पाँव रख कर फरमाया, यहाँ हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं। हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कुरैब को एक और मौका दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो मालिक खड़े थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बोले, चचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर उस टीले की तरफ देखा जहाँ पर हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम आए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा दिया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इशारे का मिलना था। इधर कुरैब भी उठा। कुरैब ने पूरी ताकत को अपने बाजुओं में लिया और पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार को म्यान से निकाला और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई और हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को उड़ा दिया। मालिक अस्तर ने सदा दी, अब्बास। बस हज़रत मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामी लश्कर भागने लगा। लश्कर में हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत हो गई। सब ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है। इस हमले की दहशत करबला में भी बरकरार रही। यजीदी फ़ौज के सीने में भी इसी हमले का खौफ था, जिसने एक ही हमले में इतने ताकतवर कुरैब को ज़मीन बोस कर दिया। वो हमारा क्या हश्र करेगा।